جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ واش روم کی ساری دیواروں پر خون ہی خون لگا ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور مین ڈور کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اسے ایک آواز نے روک لیا، اور وہ آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کہانی ایک اویس نامی لڑکے کی ہے جو اپنے دوست کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دونوں ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ جب بھی وہ صبح ٹائم اٹھتے، اپنے کمرے، باتھ روم، کچن اور پورے گھر کی لائٹ کو آن پاتے، لیکن وہ اس بات کو اگنور کرتے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کے گھر میں ایک کام والی بائی کام کرتی تھی۔ وہ دونوں 5 بجے گھر آتے تھے اور کام والی بائی 6 بجے گھر آ کر ان کی صفائی کر دیا کرتی تھی۔ اس بائی کا بچہ بھی اس کے ساتھ اکثر آتا تھا، جو گھر میں کھیلتا رہتا۔ وہ بہت تنگ ہو جاتے اس بچے کی آواز سے، کیونکہ وہ بچہ بہت شور کرتا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی چیزوں کو چھیڑتا رہتا، لیکن وہ خاموش ہو جاتے کہ ابھی بچہ ہے، کچھ بات نہیں۔ ایک دن اویس کے دوست نے کسی شادی پر جانا تھا۔ وہ رات کے 8 بجے شادی پر چلا گیا اور اویس رات کو 9-10 بجے گھر لیٹ آیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو ساری چیزیں بکھری پڑی تھیں اور اندر بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہی بھائی کا بچہ۔ اس نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے اور تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ جب بھی وہ اس بچے سے بات کرنا چاہتے تو وہ بچہ سامنے سے کوئی جواب نہ دیتا۔ کچھ عجیب سا بچہ تھا۔ اسے بہت غصہ آیا کہ ایک ماں کیسے اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید ساتھ والے گھر میں کام کرنے کے لیے گئی۔ وہ ساتھ والے گھر گیا اور پوچھا کہ کیا یہاں کام کرنے والی بائی آئی ہے؟ تو آگے والے انسان کا جواب سن کر وہ حیران ہو گیا۔ پڑوسی نے کہا کہ آج تو کام والی بائی آئی ہی نہیں۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ بات اسے بہت عجیب لگی، بہت ڈر گیا، لیکن اس نے اس کو اگنور کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی چلا گیا ہو۔ لیکن یہ بات اتنی معمولی نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہا کر سو جاتا ہوں، اور وہ اپنے کمرے میں سے ٹاول لے کر واش روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی کہ اندر واش روم کی دیواروں پر خون ہی خون تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور مین ڈور کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن پیچھے سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے اسے روک لیا۔ وہ آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں باہر کی طرف بھاگتا ہوں، لیکن پھر اس آواز کی وجہ سے وہ ٹھہر گیا اور اس نے اپنے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آواز وہیں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ سامنے بستر پر وہی بائی کا بچہ بیٹھا تھا۔ میں نے بہت ڈرتے اور گھبراتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ اس نے جب میری طرف دیکھا تو جیسے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے پھر سے مین ڈور کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور اچانک سے لائٹ چلی گئی، لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی، اسی وقت میرا دوست گھر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ہوا ہے۔ میں اسے واش روم کی طرف لے کے بڑھا تو جب دروازہ کھولا، اندر کوئی خون کا دھبا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بھی دھبا نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ جب ہم کمرے کی طرف بڑھے، وہاں پر کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن میرے دوست کو مجھ پہ یقین تھا، کیونکہ لائٹس کا آن آف ہونا، یہ سب چیزیں کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں اس گھر میں مزید نہیں رکنا چاہیے، یہ ہماری جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے فوراً سے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا
اویس نے مالک مکان کو فون کیا کہ یہ ماجرا ہوا ہے اور ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مالک مکان نے یہ سب سن کر انہیں سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، لیکن جب انہوں نے ساری بات بتائی تو مالک مکان کو بھی اپنا منہ کھولنا پڑا۔ اس نے بتایا کہ کافی سال پہلے یہاں ایک فیملی رہا کرتی تھی۔ کسی قرض کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس فیملی میں ایک بچہ، ماں اور اس کا شوہر تھا۔ شوہر نے تنگ آ کر اور دکھ سے، بے دردی سے اپنی بیوی اور بیٹے کا قتل کر دیا اور بعد میں خود سوسائڈ کر لیا۔ اس کے بعد سے یہاں ایسا ویسا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واش روم کا خون اس بات سے جڑ سکتا ہے کہ شاید وہ فیملی کا کوئی نہ کوئی اس سے تعلق ہو، لیکن وہ بچہ کہاں سے آیا؟ خیر، انہوں نے بہت مشکل سے وہاں رات گزار لی کہ رات کو ہم کہاں جائیں گے، لیکن جب صبح کا وقت ہوا تو کام والی بائی آئی۔ دونوں دوستوں نے اس سے لڑنا شروع کر دیا اور سوالوں کی بوچھار کر دی۔ وہ کام والی بائی چپ کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی اور 5 منٹ بعد بولی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر دونوں کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے فوراً سے اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد اس گھر کے قریب تک سے بھی نہیں گزرے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اپنی آڈیو ٹیپس دیے گئے نمبر پر ضرور سینڈ کریں۔